جی السلام علیکم، ایک منٹ پلیز۔ دیکھیں، یہ جو ہم ساری ایفرٹ کر رہے ہیں اس میں میں آپ کی دو تین باتوں کا کلیریفائی کر دوں کہ آج تک ہماری جو زندگی گزری ہے اس میں میجورٹی جو ہمارے لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو بدقسمت ایسے ہیں جو ناظرہ بھی نہیں کرتے، یعنی کہ ان کو قرآن پاک پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل پاتا۔ تو ایک تو بات، ایک کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ لوگوں کی ہے کہ جو قرآن پاک سارے لوگ ان کو ان کی قرأت کرواتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بے تحاشا لوگ ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اصل میں اس سے یہ ہمارا مقصد حل نہیں ہو پاتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک کیٹیگری ہمارے لوگوں کی وہ آتی ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو ظاہر بات ہے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری چیزوں سے ہم قرآن پاک کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ اس لیے ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں ترجمے میں کئی دفعہ جو عربی زبان ہے وہ اتنی اس کے اندر وسعت ہے کہ جو ہے وہ جو کئی دفعہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کسی دوسری لینگویج میں ایکسپریشنز اور ان ساری چیزوں کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ان الفاظ کا اثر نہیں ہو پاتا۔ جب ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر حمیرہ نے بات کی کہ ان کو ایسے لگا جیسے ان کے گھر میں کچھ خرابیاں ہونی شروع ہو گئی، تو انہوں نے سمجھا ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں بات کہ شاید یہ بات ایک ماں بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے، کیونکہ ماں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کے اندر بہت محبت ہوتی ہے۔ شاید باپ بھی اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کر پاتا جتنی محبت اپنی وہ ماں کرتی ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں کے برابر پیار کرتا ہے، اور یہ 70 بھی جو ہے نا وہ بیسیکلی عربی میں یہ محاورتاً اس کا استعمال زیادہ ہے، نہ کہ ایگزیکٹلی 70 ٹائمز۔ تو جس کو کہتے ہیں نا میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے، تو یہ بیسیکلی عربی زبان کے اندر یہ ایک اس کا رمز ہے کہ جہاں پر وہ 70 کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح محاورت ہم کہتے ہیں نا میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے، یہ وہی والا حساب ہے۔ تو آپ کے خیال سے کہ جو ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں یہ پوری دنیا اللہ نے تخلیق کی ہے، تو اللہ نے تو یہ ہمیں اس دنیا کے اندر یہ جو سارا سلسلہ ہے اور یہ امتحان ہے، یہ بیسیکلی اس بات کا ہے کہ کون بندے ہیں جو اس کی رب کی ذات کو پہچانتے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے دین پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے بنائے ہوئے جس کا خلیفہ ہوتا ہے، تو خلیفہ کسی کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے، تو وہ اس پہ عمل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ تو آپ کے خیال سے اللہ جو ہے وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی انجانے میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ آپ کو اتنی پکڑ کر لے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو میرا مسئلہ اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو ہاں، شیطان جو ہے اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، ٹھیک ہے، اور شیطان میں آدم کے کیریکٹر میں یہی ڈفرینس ہے کہ جیسے جو آج جو جہاں سے میں بات شروع ہی کرنا چاہ رہا ہوں وہیں سے ہی میں کہوں گا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، اور ایک جب بنی آدم جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بار دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی آدم کی اور سارے فرشتوں کو کہا کہ وہ سجدہ کریں، اور جو ہے وہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن وہ بہت برگزیدہ تھا، اور بہت دیکھیں وہ بہت زیادہ اللہ کا بہت زیادہ برگزیدہ تھا وہ، لیکن اس کو کس بات سے وہیں سے نیچے گر گیا کہ کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اور اللہ کو چیلنج کیا کہ جو تیرا فیصلہ ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ تو یہی فرق ہوتا ہے بندے میں اور شیطان میں کہ جو بندہ خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہے نا، میں نے لاسٹ ٹائم بھیجی بھی تھی، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیونکہ وہ جی، یہ کلو بنی آدمہ خطاؤن و خیر الخطائین توابون، ٹھیک ہے، تو جو تمام بنی آدم ہیں وہ خطا کا پتلا ہیں، اور ان میں سے بہترین وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اور اس کے اندر کوئی اللہ نے جب تک یہ جان ہماری ہے، جب تک یہ زندگی باقی ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو مطلب بیسیکلی بتانے کا اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمیں جس وقت بھی جب بھی ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم جب بھی صحیح رستے پہ آ جائیں، تو یہ وہ دعا ہے کہ جہاں سے میں آج اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ
اس دعا کے اندر جو واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ جا کے نہ کھانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، تو وہاں پہ حضرت آدم سے یہ خطا ہوئی، اور لیکن فوراً وہ پلٹے، فوراً انہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے. اور پھر یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی، اور یہ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو بیسیکلی ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو جب بھی ہم ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ اور بار بار کرتے ہیں، تو اللہ نے رحمت کا راستہ پھر بھی کھلا ہوا ہے کہ جب بھی پلٹ آئیں ہم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا ہے، اور وہاں پہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے میری توبہ کی ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ دعا کا بھی اسی طریقے ہے، اور ہم لوگوں کا جو ہے، تو اس لیے ایک تو یہ کہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیریکٹر پیدا کیا کہ اس کو اپنے ایک خاص لمیٹڈ اختیار دیا ہے. اب اس اختیار کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اب ہم فارملی میں ان باتوں کو کچھ ریپیٹیشن بھی اور کچھ نئی باتیں بھی. تو یہ جو ہے ہم لوگوں نے گرامر میں ہم لوگوں نے، میں نے جو سب سے زیادہ اب تک اسٹریس دیا ہے وہ ضمائر کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار پریپوزیشنز آتی ہیں کہ جو ہماری زبان میں ہی، شی، اٹ، دے، دیر، مائی، کہ میری، ہماری، تمہاری، تم نے، میں نے، ان الفاظ کے اوپر قرآن پاک کو سمجھنے کے سٹارٹ میں اگر ہمیں یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے تو اس میں ہمیں اس زبان سے انڈرسٹینڈنگ میں ایک فائدہ ہوگا اور ہمارا راستہ اس طرف کھلے گا. تو اور دوسرا میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم دعاؤں سے شروع کریں تو ہر ہماری ڈسکشن میں ہم لوگ ایک یا دو دعائیں ضرور کرتے ہیں. تو آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کے اندر ربنا، تو اگر ہم اس پہ لفظ پہ غور کریں گے تو یہ رب اور نون الف نا، ٹھیک ہے. تو یہ رب جو ہے یہ ایکچولی را، با اور با. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے اس لفظ کے اوپر غور کی تھی کہ رب جو ہے وہ ذات ہے کہ جس نے بالکل بغیر کسی ہماری ایگزسٹنس کے ہمیں پیدا کیا، ہمیں وہ چلا رہا ہے، ہمیں وہ پال رہا ہے، اور وہ ہمیں فنا بھی کر سکتا ہے. تو یہ رب کے لفظ کی پہچان ہے، کہ جو کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو وہاں پہ گاڈ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو گاڈ کبھی بھی رب کے ڈیفینیشن کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، یا مالک اگر لکھا ہوا ہوگا یا خدا لکھا ہوگا تو یہ کوئی بھی لفظ جو ہے یہ رب کے معنی کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے سمجھنے کے لیے آپ کو اس رب کے روٹ ورڈز کی طرف آپ کو سمجھ اور آپ کی اس کی طرف ہونی چاہیے. تو دوسرا یہ چیز جو ہے یہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، جو نون الف نا اور یا اور کا اور ہا، ٹھیک ہے، یہ اینڈ پہ آتے ہیں. تو اس میں جو نون الف نا ہے یہ آور کے معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے، یا ہمارے کے معنی میں آئے گا. تو ربا نا مطلب اے ہمارے رب، ٹھیک ہے. اگر یہ ربنا کی جگہ ربی ہوتا تو میرا رب. اگر رب یہ کاف ہوتا تو کاف میں یہ یور کے معنی میں آ رہا ہے، تو ربو کا تیرا رب، ٹھیک ہے. اگر ہم نے کسی فیمیل کے لیے کہنا ہوگا تو وہ ربو کی ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ جو ضمائر کی آگے ڈیٹیل ہے، ایک کما ہے اور ایک کم ہے اور ایک کنہ ہے، جو ربو کا تیرا رب اگر ہم کسی مذکر کو مخاطب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ربو کی اگر کسی مؤنث کو مخاطب کر رہے ہیں. ربو کما اگر کوئی دو مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں تو ربو کما. ربو کم تم سب کا رب، ٹھیک ہے. اس میں دو سے زیادہ ہوں گے، جمع کا یہ کے لیے ہے. اور کنہ اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں، اگر دو سے زیادہ عورتیں ہیں اور مرد بھی ہیں تو ان کے لیے بھی کم نہیں آئے گا. لیکن اگر صرف ایکسکلوسیولی دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو اس کے لیے کنہ کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے. ربنا ہمارا رب، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ربی میرا رب، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، ٹھیک ہے. اور ہو جو ہے نا یہ اس کے لیے ہے کہ جیسے اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ اس کا رب، یعنی اس کے لیے جو لفظ ہمارا جو تھرڈ پرسن ہوتا ہے. جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے، آئی ایم سوری جو دوبارہ سے جو لوگ پہلے اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہے، لیکن یہ جو نئے لوگوں کے لیے میں ہر دفعہ تھوڑا ایک دو چار منٹ میں لے لیتا ہوں اور میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ بار بار اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے تو یہ بات یہاں سے آگے آسانی سے آنی شروع ہو جائے گی. جو فرسٹ پرسن ہوتا ہے جس میں جیسے میں یا ہم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آئی اور وی. اور اس کے بعد جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے وہ انگلش میں سب کے لیے یو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے
जो थर्ड पर्सन होता है, जो मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं भाई ही, शी, दे, ठीक है। तो उसके लिए जो अरबी में जो लफ्ज आता है ना, उसकी इलामत वो हा से होती है, ठीक है। और उसमें ही थोड़ा से तब्दीली से ऊपर नीचे से, जिस तरह ये का, की, कुमा, कुम और कुन्ना है, उसी तरीके से अगर रब के आगे हम कहें उस बंदे का रब है ना, तो उसके लिए हम लिखेंगे रब्बुहू, तो ये वो इस तरह आएगा लिखा हुआ रब्बुहू, ठीक है। अगर वो दो होंगे, अगर वो औरत होगी तो उसके लिए इस तरह लिखा जाता है, हाँ ये इस तरह। जी प्लीज म्यूट कर दें अपने माइक को जी। तो अगर एक किसी औरत के बारे में कह रहे हैं तो उसके लिए लफ्ज आएगा रब्बुहा, ठीक है। अगर किसी दो लोगों के लिए है, दो औरतें या दो मर्द के लिए है, तो उसके लिए लफ्ज है रब्बुहुमा, ठीक है। अगर दो से ज्यादा मर्द हैं या बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए हम कहेंगे रब्बुहुम, और अगर दो से ज्यादा औरतें हैं उसके लिए लफ्ज होगा रब्बुहुन्ना, रब्बुहुम, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बहा या रब्बहा, ये रब्बुहु, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अटैच ज़मायर हैं, और इनकी आगे जो है वो एक मिनट प्लीज, ठीक है। तो ये इस लफ्ज की हम लोगों ने थोड़ी सी तरतीब देख ली, और इसके अंदर जो नए लोग जो लोग हैं उनके लिए फिर मुझे बताना पड़ेगा, जल्दी से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एक हालत रफ़ा होती है, एक हालत नसब होती है, और एक हालत जर होती है, ठीक है। जो हालत रफ़ा होती है उसमें कोई बंदा अगर, एक मिनट ये प्लीज अगर ये माइक अपना म्यूट कर लें। तो जो ये जो मैंने भी आपको बताए हैं, ये इनको भी हम इसी में करेंगे कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि आई है, वी है, यू है, ही है, शी है और दे है, ठीक है। ये जो चीजें ना, इनमें हाँ, इसमें जो जो इसके अंदर जो कंडीशन है ना, उसमें कोई बंदा एक परफॉर्म खुद से कर रहा है, तो उसको कहा जाता है, अरबी की इस्लाह में उसको हालत फाइली कहा जाता है, या आप ये समझ लें कि जो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसके जो ज़मायर होते हैं ना, वो कहते हैं कि आई जो होता है ना, इसके लिए लफ्ज होता है अना, ठीक है, अना। और यही जब नसब और जर में आएगा तो उसका नसब में होता है कि जिस पे परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसको हम अपनी जबान में हम जो बोलते हैं उसमें लिखा जाता है मफूली, ठीक है, जो जिस पे काम हो रहा होता है, ठीक है। और जो जर होता है उसमें पोजेशन होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको अब हम डिफाइन करेंगे, तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा आई, वी, यू, ठीक है, ही, शी, दे, ये जो सारे लफ्ज है ना, ये हालत फाइली में, ठीक है। तो इनको हालत रफा कहते हैं। जो ये इन दोनों हैं, इन दोनों के लिए जो अल्फाज होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन जब जुमले के अंदर ये आते हैं तो उनकी पिछली जो जुमले की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके जरिए हमें पता लगता है कि ये हालत जर में है या हालत नसब में। ये अभी इस वक्त के लिए आप लोग याद कर लें कि नसब और जर के लिए जो ज़मायर हैं वो एक जैसे हैं, जो अभी मैंने आपको पहले बताए हैं वो बेसिकली वो ये हालत नसब और जर के हैं। मैं अभी आपको दोबारा से ये तीनों बताऊंगा दोबारा से। तो इसके अंदर जो नसब के अंदर जो और जर के अंदर है ना, वो बेसिकली आप समझ लें, या आई भी है ना, वो हो जाएगा मी, सॉरी, माई एंड आवर, ठीक है। और ये नसब वाला जो होगा हो जाएगा वो होगा मी और अस, ठीक है। अच्छा, यू के लिए यहां पर भी वही है सब, यू जो हो जाए वो योर हो जाएगा, ठीक है। जो ही है वो हिज हो जाएगा, जो शी है वो हर हो जाएगा, जो दे है वो देयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये हजम करना और समझना मुश्किल है, और लेकिन आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो आपको ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं अब इसको जो अरबी वाले अल्फाज हैं वो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो जिस तरीके से ये है अना है, तो अना के लिए मैंने आपको साइन बताया है या, ठीक है।
تو جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بھی رب کی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ رب پلس یا از ربی، اور یہ اس کی حالت رفع ہے، یعنی کہ اگر میں آئی کے لفظ میں کہوں گا تو وہ انا ہے، اور اگر یہ یا ہے تو یہ نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ربی ہو گیا ہے میرا رب. اسی طریقے سے اگر یہ جو یہاں پہ جو ہمارا پہلا لفظ تھا ربنا، تو اس کے اندر یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کے لیے جو حالت رفع کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نحنو. کہ اگر ہم وی کہتے ہیں، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا ہم، اردو میں بولتے ہیں ہم، یا انگلش میں بولتے ہیں وی، تو وی اور ہم کے لیے جو لفظ ہے نا وہ نحنو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب نحنو ہے نا، جب وہ حالت نصب اور جر میں آتا ہے نا تو وہ نون الف نا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رب پلس نون الف نا ربنا. ٹھیک ہے، یہ ربنا بن گیا. اچھا، اس کے بعد جو اگر ہم سیکنڈ پرسن پہ آئیں تو سیکنڈ پرسن میں یہاں پر کیا تھا، میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کا. تو اس کے لیے یہاں پر جو لفظ تھا وہ تھا انتا. ٹھیک ہے، جس طرح ہم کسی کو سامنے والے کو انگلش کے لیے میں سب کے لیے وہ کیا نام ہے اس کا، یو کا لفظ ہوتا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، چاہے وہ ایک ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ دو ہو، دو سے زیادہ ہو، سب کے لیے. لیکن عربی کے اندر یہ سب کے لیے الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، انتا ہے اگر کوئی بندہ کو ہم مخاطب کر رہے ہوں گے تو ہم انتا بولیں گے. اگر ہم عورت کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو ہم بولیں گے انتی. ٹھیک ہے، اگر ہم دو مرد یا دو عورت کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے انتما. ٹھیک ہے، اگر ہم دو سے زیادہ مردوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو ہم بولیں گے انتم، اور اگر دو سے زیادہ عورتوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو بولیں گے انتنا. ٹھیک ہے، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، یہ 5 لفظ ہیں. اب اگر ہم اس کو حالت نصب یا جر میں لے کر آئیں گے، یعنی کہ حالت یہ مفعولی یا حالت جو جر ہے، جو پوزیشن والی چیز ہے، تو یہ انتا جو ہے نا یہ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ رب کی ایگزامپل کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو یہ ربو کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کا ہے، اور یہ یعنی کہ بیسیکلی اب یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ تھا یو اور یہ ہو جائے گا یور رب. تو اگر ہم کسی مرد کو مخاطب کر رہے ہیں تو ہم بولیں گے ربو کا. اگر ہم فیمیل کو مخاطب کریں گے تو ہم کہیں گے ربو کی. ٹھیک ہے، اگر ہم دو لوگوں کو مخاطب کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے ربو کما. سوری، یہ کما ہو گیا اور یہ مل کے ربو کما ہو گیا. ٹھیک، اچھا، جو 2 سے زیادہ مرد کے لیے ہے کم، تو یہ ربو کم، تو یہ سب سے زیادہ نظر آئے گا آپ کو. یہ بھی نظر آئے گا ربو کا بھی، اور ربو کم بھی نظر آئے گا. مطلب یعنی کہ یہ طرز آپ کو نظر آئے گی. اس کے پیچھے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم نے پین کہنا ہے، تمہارا پین، تو پین کے لیے لفظ ہوتا ہے قلم، تو یہ رب کی جگہ قلم آ گیا. قلم کم، تم سب کا قلم. قلم کما، تم دونوں کا قلم. قلمی، میرا قلم. قلمنا، ہمارا قلم. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی یہ تھوڑی سی آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ انتنا جو ہے یہ کننا ہو جائے گا. تو یہ ان ربو کننا. ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن کے مکمل ہو گئے. یہ حالت رفع کے ہیں، یہ حالت نصب اور جر کے ہیں. اچھا، اب رہ گئے تھرڈ پرسن، جس میں جو اگر ہی ہے تو ہی کے لیے جو لفظ ہے ہوا. ٹھیک ہے، ہی شی کے لیے ہیا، دو کے لیے ہما، دو سے زیادہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے ہم، اور دو سے زیادہ عورتوں کے لیے ہننا. ٹھیک ہے، ہوا، ہیا، ہما، ہم، ہننا، پھر وہی 5 آ گئے یہاں پہ. تو اب آپ اس کو اگر کنورٹ کریں گے نصب اور جر میں تو یہ کیونکہ جو ہوتے ہیں جو عام طور پہ جو حالت رفع والے ہوتے ہیں، تو جس طرح ہم آئی بولتے ہیں نا کہ آئی وینٹ، یا وی وینٹ، یا یو وینٹ، یا ہی وینٹ، یا شی وینٹ، یا دے وینٹ، تو وہ شروع میں آتے ہیں. اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اسی طریقے سے عربی میں بھی شروع میں آتے ہیں. جبکہ جو نصب اور جر والے ہوتے ہیں کہ یور پین یا یور رب یا وٹ، تو وہ آخر میں آتے ہیں اور وہ جڑ کے آتے ہیں پچھلے والے لفظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ ہوا جو ہے نا یہ ہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اگر رب کے ساتھ ملے گا تو یہ ہو جائے گا ربو ہو، یہ اس طرح لکھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اگر یہ ہیا ہے نا یہ ہا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ربو ہا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ ہما، یہ ہو جائے گا ربو ہما. ٹھیک ہے،
اور یہ ہم جو ہے یہ سب سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا رزقناہم ینفقون میں، رزقناہم، اس طریقے سے بے تحاشا آپ کو ہم والے آپ کوشش کریں ڈھونڈ، جب بھی جو بھی چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ کو ان میں سے جو جو چیزیں یاد رہتی ہیں، آپ قرآن پاک جب تلاوت کریں تو اس کے اندر یہ لائن ان کو انڈر لائن کر لیں، تاکہ آپ کو میری یہ جو ساری ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی دیکھیں. الٹیمیٹلی ہم کوئی عربی دان نہیں بن رہے، نہ ہی میں آپ کو عربی کی لینگوسٹک سکھا رہا ہوں کہ عربی کی کیا لینگویج ہے. میرا تو مقصد، میرا مدعا صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو جب پڑھیں تو ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب، ان کے اندر جو اس کی جو مطلب جو اس کی لینگویج کے حساب سے جو اس کی اصل ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ربہم. ٹھیک ہے، اور یہ ربو ہننا. ٹھیک ہے، تو یہ میں ہر دفعہ کی طرح میں نے دوبارہ سے ریوائز کر دی ہے. اب ہم واپس جائیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ربنا. اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو آپ کو آگے والا ڈسکشن ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اچھا، اس کے بعد جو دوسرا لفظ آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے ظلمانا. تو اس کو اگر ہم توڑیں گے تو اس میں یہ جو ہے یہ ہے ظلمہ اور یہ ہے نون الف نا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے. اچھا، ایک یہاں پر میں آپ کو ایک اور، کیونکہ ہم آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو عربی زبان کے اندر جتنے بھی فعل ہوتے ہیں نا وہ عام طور پہ 3 روٹ ورڈ سے ہوتے ہیں. تو میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں کوشش کریں کہ اس کے اندر روٹ ورڈز ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جیسے اگر مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے میں شروع کروں گا تو اوضو، تو اوضو کے اندر جو روٹ ورڈ ہے نا وہ عین، واو اور زال ہے. ٹھیک ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو اس روٹ ورڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا یہ دعا ختم کرنے کے بعد. تو جو میرا مطلب آپ اس طریقے سے ہر لفظ میں آپ دیکھیں گے نا تو اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد اس کے شیطان کے اندر بھی روٹ ورڈ آئے گا، وہ شاطاتا ہے. اسی طریقے سے رجیم کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ را، جیم، میم ہے. ٹھیک ہے، تو رجم دھتکارا ہوا، جس کو پتھر مار مار کے اس کو دھتکارا ہوا، اس کے لیے یہ جو لفظ ہے. اسی طریقے سے الحمدللہ کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا، میم، دال ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ روٹ ورڈز اگر آپ کو یاد ہونے شروع ہو جائیں تو آپ کو قرآن پاک یا عربی زبان سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ یہ محمود کے اندر بھی یہی روٹ ورڈ ہے، احمد کے اندر بھی یہی روٹ ورڈ ہے، محمد کے اندر بھی یہی روٹ ورڈ ہے، حمدہ کے اندر بھی یہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ کہ محمود کا مطلب کیا ہوگا، اور احمد کا مطلب کیا ہوگا، اور حمدہ کا مطلب کیا ہوگا، اور محمد کا مطلب کیا ہوگا. لیکن پہلے آپ روٹ ورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے یہ آئین، واو اور زال جو ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کامن پاکستان ہم لوگ جو لفظ یوز کرتے ہیں وہ تعویذ جو ہے، وہ تعویذ بھی یہی ایکچولی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بیسیکلی تو آپ کو آہستہ آہستہ، اور کوشش یہ کریں کہ ہر لفظ ہر کے اندر نہیں ہوگا نا، 100% ورڈ میں نہیں ہوگا، لیکن آپ کو میجورٹی میں اپنی اپنی زبان کے لفظ نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ کوریلیشن ہو جائے. تو اس کے اندر ربنا میں رب ہو گیا، ظلمنا میں ظلم ہو گیا، اور کس میں کیا ہے، ہم ظلمنا ہو گیا. اب نون الف نا سے آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو اگلا لفظ آ رہا ہے نا وہ ہے انفسنا. تو اس کے اندر جو ہے وہ نفس ہے. تو ہم اپنی جو اہل زبان ہے، جو اچھی صحیح اردو، جو اوریجنل زبان اردو کی ہوگی، تو اس میں نفس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اپنی جانوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم پھر یہ نون الف نا آ گیا کہ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا. کس پہ ظلم کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ اے رب ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا. ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. پھر یہاں پہ آئے گا وا، ان اور لم. تو یہ مل کے وَإِلَّمْ، یہ اس کو جب ہم تجوید میں پڑھیں گے تو ہم اس کو وَإِلَّمْ پڑھیں گے، لیکن ایکچولی یہ 3 لفظ ہیں، وا، ان اور لم. ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو اگر آپ یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو لفظ میں سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. یہاں پہ میں آپ کو صرف یہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا پسند کروں گا، اور یہ جی، کہ یہ اس میں جو میں نے گوگل ڈرائیو کا لنک بنایا ہے اس کے اندر آپ کو یہ کتاب ملے گی سامنے ہی بالکل ووکیبلری کے فولڈر میں. تو میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے ان کو لفظوں کو پڑھنا شروع کیجئے. تو یہاں پر ہم نے لم آیا نا، تو میں آپ کو صرف لم سے ملتے جلتے الفاظ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ لا بھی کا لفظ بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لن کا لفظ بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے، لم کا مطلب بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے.
ماں کا مطلب بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے، لیسا کا مطلب بھی نہیں کے لیے ہوتا ہے. اب آہستہ پہلے آپ ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی کر لیں پہلے اسٹیپ میں کہ ان سب کے مطلب میں کہیں نہ کہیں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اس کے اندر آگے اس کی سیگریگیشن ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے ہم زبان میں کہتے ہیں نا میں نے یہ کام نہیں کرنا، اور میں نے کہا کوئی دوسرا اگر بولے میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، یا میں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا، یا یہ کام میں کبھی بھی نہیں کروں گا. تو جس طرح ہم لوگ اپنی زبان کے اندر زور دینے کے لیے، لہجہ تبدیل کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں، تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں نا یہ ان کی بھی کیٹیگری اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، تو یہ عربی گرامر کی روح سے یہ بہت ہی سخت ترین نا ہے. اس کے لیے جو اگر آپ پڑھیں گے تو مشکل لفظ لکھا ہوگا لائے نفی جنس. تو اس کے لیے سمپل ورڈز میں کہوں گا وہ جو جملہ آج کل پاکستان میں بہت کامن ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ. تو ایکچولی لا الہ کے مطلب کے اندر بھی جو عرب زبان کے ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. تو جہاں پر تو اگر کہیں پہ لا لکھا ہوگا، یا اگر ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا نہیں، تو ہم وہ کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ یہ وہ ایکسپریشنز اور وہ جو اس لفظ کی جو اصل ہے وہ ہم اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جب یہ دیکھیں لا بھی لکھا ہوا ہے، لا کا مطلب ہی نہیں ہے، لن کا مطلب ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے کہیں گے کہ کون سی چیز میں کتنی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا لمحہ، لیکن لم کا مطلب نہیں ہوتا ہے پاسٹ میں. ٹھیک ہے، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے لمحہ. ٹھیک ہے، لمحہ، تو لمحہ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ. یہ یہاں پہ نہیں لکھا، یہ میں آپ کو اس کی ابھی ایگزامپل بھی دکھاؤں گا. تو ابھی میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش یہ کریں آپ ایک اپنے لیے چھوٹا چھوٹا ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنے پاس ایک پیپر پہ یہ الفاظ لکھیں، اور قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ یہ لفظ آتے ہیں نا پلیز آپ ان کو مارک کریں، اور ان کو وہاں پر اس ترجمے کے اندر ان الفاظ کے اصل مطلب کو فٹ کر کے دوبارہ پھر پڑھنے کی کوشش کیجیے. تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیز سمجھ آئے گی کہ جس طرح ہمارے ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا، تو ایکسپریشن کے بغیر ترجمہ کبھی بھی کسی دوسری زبان کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. بس یہ میرا اس میں میسج تھا. لمحہ، اگر جو لم ہے، لم کا مطلب ہی نہیں ہے، لمحہ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ یٹ، کہ ابھی تک نہیں ہوا. یعنی کہ اس کی میں نے ریفرنس نکال کے یہاں پہ رکھی تھی، وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے، جس میں مطلب اس کا میں یہ کہا گیا ہے کہ جو قالت الاعراب، یہ اس کا میں ترجمہ پڑھوں گا، میں آپ کو صرف لم اور لمحہ کا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. کیا کہ دیہاتیوں بدیوں نے کہا کہ ایمان لائے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو. تو یہ لمحہ ہے کہ ناٹ یٹ. یہ دیکھیں ولما، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ لم یہاں پہ نہیں ہے، یہ دیکھیے یہاں پہ نہیں کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہو کہ اسلام نے ابھی تک نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک، یہ شاید ایک منٹ، یہ اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب یہ تھوڑا زیادہ بہتر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، لمحہ ابھی تک نہیں داخل ہوئے ہو تم. ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی تک تمہارے ایمان جو ہے نا وہ تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا. تو اگر آپ ترجمہ جو نارمل ترجمہ پڑھیں گے نا، تو اس کے لیے بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا اور اس کے لیے بھی نہیں لکھا ہوا ہوگا. تو اگر آپ کو لم اور لمحہ کا مطلب سمجھ آ گیا تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. لا اور جو لائے نفی جنس کے اندر لا الہ کے اندر جو آتا ہے، لا ریبہ فی کے اندر آتا ہے، یہ لائے نفی جنس ہے. یہ ایپ بہت اسٹرانگ نو ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو عرب تھے جب ان کے سامنے یہ لا الہ کہا گیا نا تو وہ ہل گئے، کیونکہ ان سے پہلے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا پیغام دیا تو اللہ یہی پیغام تھا کہ ایک رب کے علاوہ اور کوئی رب ہے ہی نہیں، اور الہ کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آپ اس طریقے سے ریفرنس ڈھونڈیں. یہ میں آپ کو ایپ شیئر کروں گا، یہ ویسے دیکھیں بے تحاشا ایپس ہیں، آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایپ سے میں واقف ہوں جس کا میں نے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھی یہ بھیج دوں گا. تو آپ اس کے اندر روٹ ورڈز اور اس طرح ریفرنسز ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آتا ہے لم یلد ولم یولد. تو یہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے، یہ بھی پاسٹ کا بہت اسٹرانگ نہیں ہے. یہ پاسٹ کے اندر جو یوز ہوتا ہے لفظ، یہ جو بھی میں نے یہاں پہ لکھا ہے، جو اس دعا کے اندر بھی آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ، بہت سختی ہے اس لفظ کے اندر. اسی لیے لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں ام لم
میں ابھی مجھے میں آپ کو دکھاتا ہوں ریفرنس یہاں پہ بھی مجھے زبانی لم تنظرم لا یؤمنون کہ وہ آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ نہیں ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ لم کا مطلب بہت اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ لا بھی لکھا ہوگا وہ بھی مطلب نہیں ہوگا, لیکن لا کی نسبت یہ بہت اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے, وَإِلَّمْ تو آگے لفظ کیا ہے, اچھا ان کے بارے میں بتانا ہے. یہ وا جو ہے, وا کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہوا ہے, وا جو ہے وہ قسم کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وا جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے, اور وا جو ہے کئی جگہوں پہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ کہاں پہ واو قسم کے معنی میں ہے, کہاں پہ واو اور کے معنی میں ہے, اور کہاں پہ یہ واو یعنی کہ جو یا کے معنی جو ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ان جو ہے نا, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے, تو یہ ان جو ہے یہ, اور اگر نہیں کیا, کیا نہیں کیا, وَإِلَّمْ ایک سیکنڈ پلیز, تغفر لنا, جی تغفر لنا. تو اس کے اندر اب آپ اس کو اگر توڑیں گے نا تو تا آئے گا, تو تا اس فار یو. یہ تا کا لفظ جو شروع کے میں آتا ہے, یہ ایک اور ایک گرامر کی ایک اصطلاح میں ابھی آپ کو ایسا ایسا پتا چلے گا کہ تا عام طور پہ یو کے معنی میں آئے گا شروع میں اگر آ رہا ہے, نون اگر آ رہا ہے تو وہ ہم کے معنی میں ہے, وی کے معنی میں. اگر الف شروع میں آ رہا ہے تو وہ آئی کے معنی میں ہے, اور یا جو آ رہا ہے تو وہ ہی شی مطلب کہ اس کے معنی میں ہے, تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک ایگزامپل اور یہاں پہ لے لیں گے, اعوذو صحیح اگر ہم اعوذو لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذو لکھتے ہیں تو ہے ہم پناہ مانگتے ہیں, تعوذو تم پناہ مانگتے ہو, اور یعوذو وہ پناہ مانگتے ہیں. آگے اس کی آگے ڈیٹیل ہے کہ یہ کیسے آپ سیگریگیٹ کریں گے کہ وہ ایک ہے, وہ دو ہیں, وہ تین ہے, وہ اس بعد میں ہم پڑھیں گے. لیکن ابھی فار دا ٹائم بینگ یہ بھی ایک آپ یاد رکھ کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں پہ علامت آپ کو تا کی نظر آئے تو آپ دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ اس کے مطلب میں یو کے معنی آ رہا ہو. ٹھیک ہے, تغ, اور اس کے اندر جو روٹ ورڈ کے ریفرنس سے میں نے آپ کو بتایا تو اس کے اندر کون سا روٹ ورڈ ہے, غفرا, غا فا اور را. ٹھیک ہے, تو معافی کے لیے لفظ ہوتا ہے, استغفار کے لیے ہم جو بولتے ہیں نا کہ ہمیں معاف کر دینے کے معنی میں. لنا, لام جو ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے, استغفار مانگ رہے ہیں. تو اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا, نون الف نا, تو نے ہمیں معاف نہیں کیا, وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, پھر آگے کیا ہے, پھر اگلا جملہ آ رہا ہے وَتَرْحَمْنَا. تو اس میں دیکھیں پھر اس کو توڑ دیں تو یہ نون الف نا ہم کے لیے آ گیا, وا اور کیا آ گیا, تا اور یو ہو گیا, اور رحمہ رحم کے لیے. تو دیکھیں جو مادہ رحم ہوتی ہے, جو یوٹرس کے لیے لفظ ہوتا ہے وہ بھی رحم ہوتا ہے, کیونکہ رحم بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ وہی ہے. محبت رحمت کی انتہا جو ہوتی ہے, شفقت کی جو انتہا ہوتی ہے, جس طرح یہ رحمان رحیم, ٹھیک ہے, ارحم, تو اس کے اندر روٹ ورڈ یہی ہے وترحمنا. اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, لا لنا کوننا, تو ہم ہو جائیں گے لنا کوننا منل خاسرین. یہ اب اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. تو خاسرہ جو یہ من الخاسرین جو ہے یہ ہم لوگ خسارہ کہتے ہیں, یہ نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے, من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, تو من کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے, تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, من الخاسرین. تو یہ دعا تھی, اور اس میں کچھ ہم لوگوں نے کونا کا مطلب ہو جانا ہوتا ہے, تو یہ لنا کوننا, ہم یہ لنا کوننا اس طرح یہاں پہ جو آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم مطلب اگر ہم اس کو ریوائز کریں, یہاں پہ میں دعا کھول کے, اب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ایک ڈفرنٹ آپ کا اثر ہوگا انشاءاللہ. تو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
اے ہمارے پروردگار ربنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، وَإِلَّمْ اگر آپ نے معاف نہیں کیا یا مغفرت نہیں کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ہو جائیں گے کس میں سے؟ خسارے والوں میں سے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، اسٹک ہو گیا. ابھی تک میں کوئی اگر پلیز کوئی کوشچن پوچھنا چاہتا ہے، اگر اس میں کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو پلیز ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر لوں اتنی. یہ ایک میں آپ کو حدیث دکھانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اگر ہم اس حدیث کو سمجھ لیں، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کلام کیا تھا، اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر تو سپرد کر دیا تو نے اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، کہ اگر تو نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، یہ کہہ دیا کہ اللہ تیری جو رضا ہوگی میری بھی وہی رضا ہے، تو تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. کتنی دیکھیں ہماری زندگی کا یہ حاصل ہے. ہم لوگ اس دنیا میں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، اور کئی دفعہ اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے یہ دنیا ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سبمٹ کر دیں، اور یہ یقین کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہم کسی کے سامنے کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آج کل دیکھیں یہ بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے لیکڈ آڈیو ویڈیوز کا اور CCTV کا اور یہ اور وہ. تو آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں. ہم اپنی یہاں پر بہت سارے لوگ کسی کے سامنے بولنے سے جھجکتے ہیں. میں لوگوں سے بہت زیادہ میں اپنے انستھیزیا پڑھاتا رہتا ہوں، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی سوال نہیں پوچھتے، جواب نہیں دیتے، انٹریکٹ نہیں کرتے. وہ ڈرتے ہیں کہ میرے سے کوئی غلط نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ریکارڈ ہو رہی ہے چیز. تو اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، اور ایک نظام ایسا ہے جس میں ہمارا ایک ایک خیر اور ایک ایک شر وہ نوٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں اس کا حساب کیا جائے گا. اگر اللہ حساب کے بغیر کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا حساب ہوگا. تو ذرا سوچیں کہ ہمارے عمل بدل نہیں جائے گا. تو یہاں پہ بھی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بندے ایک تیری چاہت ہے اور میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو اپنے آپ کو میری چاہت کے آگے سبمٹ کر دے تو تجھے میں وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے میری مخالفت کی اس کی، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس کے پیچھے بھاگ کے کہ جو تیری چاہت ہے، اور ہونا پھر بھی وہی ہے جو میری چاہت ہے. تو یہ اللہ کے سامنے ہم ایک بندے کی بے بسی اور اللہ کے سامنے ہماری حالت دیکھیں. ہم لوگ ہر انسان ڈیل کرتا ہے اپنے سرونٹ سے، اپنے نوکروں سے. اگر وہ اس کو ہم نے کہا ہوگا کہ 9 بجے آنا ہے، وہ 9 بجے کے بجائے اگر 9:05 ہو جائے اور وہ نہیں آئے نا، تو بہت کم لوگ ہوں گے جو جن کو اللہ نے اتنی فراخ دلی دی ہوگی کہ وہ اس کو کہیں کہ بھئی تم کیوں نہیں آئے، وہ اس پر غصہ کر رہے ہوں گے. تو ہم آج کے دور میں تو کوئی وہ غلامی کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. آج کل کے دور میں اس طریقے سے کوئی غلام کسی کا ہے ہی نہیں. لیکن اس کو بھی ہم نہیں بخشتے کہ میں نے تجھے پابند کیا تو تو نے میری بات کیوں نہیں مانی. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ رب کے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اگر وہ ہمیں پابندی سے کوئی کام کرنے کو کہتا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آج میں کسی کے سامنے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات تو سنت ہی ہے نا، تو اس کی باندھنے کی کیا ضرورت ہے. میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جو اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی بات کو فالو کرو. تو ہم اس کی بات کو یا اس کے پیغام کو یا ان کے جیسے بننے کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اتنی ہلکی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے نا صرف. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ میرا پیغام تھا، اور اس کے اندر پلیز اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو بتائیں. میں پھر ایک دو چیزیں اور کر کے پھر ہم
خطا کریں گے. اچھا یہ مجھے کیونکہ عام طور پہ یہ دعاؤں کی ایکسپلینیشن نا بہت زیادہ نہیں ملتی, یہ مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ ملا تھا, وہ میں نے یہاں پہ شیئر کیا تھا. اور ویسے آپ کسی بھی یہ سورہ اعراف کی 23 نمبر آیت ہے, تو آپ یہ ربنا ظلمنا انفسنا کو آپ سمجھنے کے لیے وہاں پر آپ اس سے وہ کر سکتے ہیں. اچھا اچھا, اس کے بعد نا ایک دعا لاسٹ ٹائم میں کرنا چاہ رہا تھا, آئی ہوپ کہ آج ہم وہ کر پائیں گے انشاءاللہ. ایک منٹ پلیز. یہ بیسیکلی اس دعا کا جو کانٹیکس یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف کے سفر پہ گئے تھے, اور وہاں جا کے انہوں نے پیغام دیا تھا, اور وہاں پر جو ہے جو سردار تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آوارہ لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. تو اس وقت بے بسی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو ہوا تھا, خون بہ رہا تھا, تکلیف میں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی میں اس میں ریفرنسز میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے وہ دن ایسا ہی تھا کہ جیسے میرے بھائی یونس علیہ السلام کو اس کے لیے سختی کا وقت تھا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دعا کی تھی, جو میں نے جب اس کے دعا کے الفاظ پڑھے ہیں تو یقین کریں میرے تو نا مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ دعا کتنی, اگر آپ اس کو سمجھیں اور اس کو اس کے اوپر اس کا کانٹیکس دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں بھی اللہ سے کس طرح دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو کبھی ہمیں اس طرح کے اس طرح کے حالات کو نہیں سامنا کرنا پڑتا. ہم لوگ اس سے بہت کم لیول کی چیزوں پہ, اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ دیں, آپ کی سوسائٹی آپ کو چھوڑ دے, آپ کو ایک تکلیف اذیت میں ہوں آپ, اور آپ وی کین ناٹ امیجن, ہم لوگ امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو اس وقت وہ کون ہے, وہ ہستی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا کو بنایا ہے, جس کو جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس کی یعنی کہ یہ اس واقعے کے بعد جو اس دعا کے بعد کے واقعات ہیں بہت سارے, کہ ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے معراج کے لیے بلا لیا, اور ایک اس میں آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میری آنکھوں میں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دعا ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے 5 سے 10 منٹ میں. ٹھیک ہے, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. تو اس کے اندر بھی ہوئے کہ اللہم ہے, اللہم اے اللہ, ٹھیک ہے, الیکا میں تیرے سے شکوہ کرتا ہوں. میں اس کو میں محاورتاً ترجمے میں کروں گا کیونکہ کئی الفاظ بہت مشکل ہیں اس کے اندر جو کہ مجھے ابھی میری کیپیسٹی کے باہر ہیں, لیکن میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اس میں بتاتا جاؤں گا کہ کیا کیا اس میں لفظ آ رہے ہیں. کہ اللہم الیکا, الیکا میں جو لفظ آتا ہے نا وہ الہ آتا ہے, تو الہ ٹورڈز کے لیے کہتے ہیں. الیکا کا وہی ہمارا جو لفظ ابھی ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ تیری طرف. ٹھیک ہے, تو ہم تیرے سے میں شکوہ کر رہا ہوں. تو محاورہ ترجمہ ہے کہ میں یہ اس کے اندر جو اشکو ہے نا, تو اس کے اندر جو ہمارا لفظ ہے وہ شکوہ ہے کہ اللہ میں تیرے سے شکوہ کرتا ہوں. ضعف جو ضعیف کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے, قوت ہمارا جو ہم طاقت کے لیے کہتے ہیں, تو یہ وہی لفظ ہے. تو میں اپنی قوت کی کمزوری کا تیرے سے شکوہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وقلت حیلتی. ٹھیک ہے, تو واو آ گیا. پھر قلت, قلہ جو ہے وہی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا قلت ہو گئی ہے, پانی کی قلت ہو گئی ہے, کپڑوں کی قلت ہو گئی ہے, تو قلت کا لفظ وہی ہے. ہیلتی, ہیلت ہم جو کہتے ہیں نا کہ بہانہ, ہیلا, یہ تھوڑا ہمارے اس میں ذرا ایک نیگیٹو ورڈز میں آتا ہے, لیکن ایکچولی یہ بیچارگی کے لیے یہاں پہ انہوں نے کہا اپنی بیچارگی, یعنی کہ میرے پاس تمام میرے پلانز, میری ہر چیز فیل ہو رہی ہے, تو میرے پاس قلت ہو گئی ہے, میرے پاس ایم شارٹ آف آئیڈیاز, میں آئیڈیاز سے میں شارٹ ہو گیا ہوں. تو یہ ہیلا کا مطلب یہ اس ہم نے, کیونکہ ہماری زبان میں کئی دفعہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نیگیٹو انداز میں استعمال ہو رہے تھے. تو ہیلا بہانہ, ہیلا کو بہانہ ایک بازی کو کہتے ہیں, بہانے بازی کے لیے لفظ ہوگا, یہ بہانہ نہیں ہے. یہ ہیلا وہ ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو سالو کرتے ہیں. تو میرے پاس ہیلا کی قلت ہو گئی ہے. وہ حوانی علی الناس, تو یہ حوانی علی الناس کے اوپر مجھے یہ دعا کی ایکسپلینیشن مجھے ایک ڈاکٹر فرحت کی اسٹوڈنٹ ہیں ان کی مجھے ملی تھی. ڈاکٹر فرحت نے بھی کی ہے, لیکن جو ڈاکٹر فرحت کی اسٹوڈنٹ ہیں وہ میں نے ابھی شیئر کیا تھا, پہلے بھی کیا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگ ایک دفعہ ضرور تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ سنیے گا. آپ یقین کریں انہوں نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے نا, وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کے وقت انہوں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے, ہم کسی دنیا میں ہمارے پاس ہم نے کوئی ایک کام کر رہے ہوں تو ہمیں کچھ لوگ ڈانٹ دیں, ہمیں کر دیں, ایون ہمارے ماں باپ ہماری بات نہ سن رہے ہو تو ہم اتنا مایوس فیل کرتے ہیں اور اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ جی دیکھو ہم
میری بات ہی نہیں کوئی سن رہا. تو بیسیکلی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بندے جو ہے نا میری بے قدری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اور آج کا وقت آپ دیکھیں کہ آپ روزہ رسول پہ جائیں تو وہاں پر کیسا تانتا بنا ہوا ہے, کیسے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. تو مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذہنی کیفیت کیا تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان تھے, کتنے تھے. تو 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ میں شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا, میرے پاس قوت کم ہو گئی ہے, میرے پاس قلت حیلتی, میری بے جارگی ہو گئی ہے, اور مجھے لوگوں کی بے قدری کا. ٹھیک ہے, یہ 3 باتیں ہیں جو ایکسٹرنل ہیں. ان میں سے 2 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہیں, اور تیسری ایکسٹرنل ہے یعنی کہ لوگوں کی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں, یا ارحم الراحمین, اے رحم کرنے والے, اے رحم کرنے والے. آگے کیا ہے, انت رب المستضعفین, کہ تو جو ہے, یہاں دیکھیں انتا آ گیا. ابھی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ انتا فرسٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے, رب المستضعفین. اب یہاں پہ بھی وہی ضعف ہے کا لفظ ہے, وہی ضعیفی کا لفظ ہے, لیکن یہ گرامیٹیکلی تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں لکھا ہوا ہے. ابھی ہم اس کی طرف نہیں جا رہے, آپ صرف اس کے اندر سے کرنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر کمزوری کا لفظ ہے. ٹھیک ہے, کہ تو کمزوروں کا رب ہے. انتا, تو رب ہے, مستضعفین, تو کمزوروں کا رب ہے. وانتا ربی, اور تو میرا رب ہے. کیا الفاظ ہے, وانتا ربی. ہم اللہ تعالیٰ کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ تو ارحم الراحمین ہے, تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, تو کمزوروں کا رب ہے, اور تو میرا بھی رب ہے. الا من تکلنی, یہ اس لفظ کی آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے, تو میرا رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. آگے الا بیت یتجہمنی. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ جو لفظ ہے نا, یہ دیکھیں بعید ہے, یہ دور کے لیے, بیگانے کے لیے لفظ ہے, کہ کوئی بالکل بیگانے کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ام الا عدو ملکتہ امری, تو مجھے کسی دور دراز کے کسی بیگانے کے حوالے کر رہا ہے جو میرے ساتھ بہت سختی سے پیش کرے. ٹھیک ہے, اور اس کے اگلا جو جملہ ہے, عدو کہتے ہیں دشمن کو, اور کیا تو کر رہا ہے, ام الا عدو ملکتہ امری, یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرا مالک بنا دیا. یہ مالکتی امری, میرے امر کا مالک بنا دیا. عدو دشمن کو کہتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں, جو بیگانہ ہے, جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے, یا میرا دشمن جس کو تم مجھے مالک بنا دے. یہ جو اگلا جو جملہ ہے نا, یہ جی, یہ جو جملہ ہے نا, یہ اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم کئی دفعہ اللہ سے جب ہمارے پہ آزمائش آتی ہے نا, تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے, شکوہ نکلتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے, کیونکہ اگر کوئی آزمائش ہو تو 2 طرح کی آزمائش ہو سکتی ہے. یا تو آزمائش ہماری کسی سزا کی وجہ سے ہوتی ہے, ہماری کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے سزا کے طور پہ, یا اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے شکر کرتا ہے یا نہیں. تو یہاں پر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی ہے کہ علم یکن بکا علیہ غضب فلا ابالی. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم اگر نہیں ہے, یکن بکا, تیرے یہ غضب نہیں ہے تیرا, اللہ غضب علیہ غضب. ٹھیک ہے, اگر یہ تیرا غضب نہیں ہے نا, کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہو رہا ہے نا میرے پہ, یہ اگر تیرے غضب کی وجہ سے نہیں ہے نا, فلا ابالی. ہم لفظ یوز کرتے ہیں نا, لا ابالی, یہ بالکل ویسے ہی لفظ ہے کہ یا اللہ اگر یہ تیری غضب کی وجہ سے نہیں ہو رہا نا, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھیں کبھی ہم دعا کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے, ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلتا. ہم تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا, شکوہ کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ناراضگی کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی. تو کیا ہم اللہ کی ناشکری نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شکوہ کر رہے ہیں اپنی کمزوری کا, ہیلوں کہ ان کے پاس وسائل ہو گئی ہیں, لوگوں کے سامنے ان کو عزت نہیں مل رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کس کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن پھر بعد میں اصل بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو میرے سے ناراض نہیں ہے نا, تیرا مجھ پر غضب نہیں ہے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ولیکن عافیتک
हिया औसउ ली, ये वलाकिन लेकिन है, आफियत, ये इस लफ्ज के अंदर आफियत का, अगर तेरी तरफ से आफियत हो जाए मेरे लिए ज्यादा कुशाद है, वसत के लिए, ये वसत का लफ्ज है, ली मेरे लिए, ठीक है, कि अगर तेरी तरफ से आफियत हो तो मेरे लिए वो ज्यादा कुशादगी है, ये यानी कि अगर मेरी तेरी आफियत हो, अगर, लेकिन अगर यानी कि साथ अल्लाह ताला को वसल्लम ये भी कह रहे हैं कि अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि अगर मुझे आफियत मिल जाए तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, मेरे लिए ज्यादा कुशादगी होगी। ये अब आगे की सारी बात करके अल्लाह ताला से हजरत वसल्लम की दुआ मांग रहे हैं। औजू, पना, ये इसमें जो अभी आपको मैंने औजू का लफ्ज है, औजू बिनूरी वजहिकल लजी, तो इसके अंदर औजू के अंदर पनाह वाला लफ्ज है, बिनूर, इसमें बा है, बा होता है विद, नूर यानी कि नूर के साथ, औजू बिनूरी, मैं पनाह मांगता हूँ तेरे नूर की, तेरे चेहरे की, वज कहते हैं चेहरे को, ठीक है, वजहिकल लजी, ये यहाँ पर ये ग्रामेटिकल इस तरह के, औजू मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ किसके साथ, तेरे नूर के साथ, तेरे चेहरे के नूर के साथ, ठीक है। अल्लजी, ये जोड़ने वाला लफ्ज होता है, जो, जिसके मानी में आता है, कि ये क्या कह रहे हैं कि इसमें ये एक्सप्लेन हो रहा है कि भाई मैं पनाह मांगता हूँ उस नूर से, तेरे तेरे चेहरे के नूर से, जिससे क्या हो जाता है, अशरकत लहु ज़ुलुमात, ये अशरक के अंदर जो है मशरिक का लफ्ज है, तो जिस तरह मशरिक या इशराक होता है ना, वो सुबह के लिए लफ्ज होता है यूज, तो बेसिकली यही है कि सुबह, जिसे तारीखियां रोशन, जुलुमात अंधेरों को कहते हैं, तो बेसिकली ये अशरकत लहु ज़ुलुमात में ये लफ्ज है कि तारीखी जो है ना जिससे रोशन हो जाती है, मैं किसकी पनाह मांग रहा हूँ, किस में मैं पनाह ढूंढ रहा हूँ, कि मैं तेरे चेहरे की नूर में पनाह मांग रहा हूँ, कि जिससे जो है तारीखियां जो है वो रोशन हो जाती हैं, जो अंधेरे जो है वो छट जाते हैं, ठीक है। तो बेटा ये अपना शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये दुआ निकाली है। जी जी हेलो, जी जी इसमें 3-4 चीजें पॉइंट आउट करने वाली तो मुझे एडिशनल लग रही है। जी जी कैन यू गो बैक टू द पेजेस फ्रॉम द फर्स्ट पेज? जी सर। ये 4 या 5 स्लाइड की आती है ना? हाँ, राइट राइट। तो एक तो ये है कि इसमें बेचारगी, उससे किस चीज चारगी का जिक्र है? असल में ये हीला जो है ना, ये चारा के लिए लफ्ज, हम कहते हैं ना कोई भी काम करने के राइट लिए जो हम वसाइल जो इस्तेमाल करते हैं, तो हम राइट। शॉर्ट ऑफ आइडियाज हैं, शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज तो हैं। हाँ, ये आपने बड़ा करेक्ट किया था यहाँ पे कि ये हीला जो है उसको जी जी नेगेटिव ना लिया जाए, बल्कि बेचारगी भी थोड़ा सा वो है, रॉन्ग यूज है। जो ये आई एम शॉर्ट ऑफ आइडियाज जो है ना, जी दिस जी प्रॉब्ली एक्सप्लेन्स व्हाट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गोइंग थ्रू, जी क्योंकि ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट ऑल द टाइम कि क्या किया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पॉइंट आउट की है कि ये, और वो वहां पे उनको ताकत तो नहीं चाहिए नहीं थी, वहां तो जिब्राइल आ गए थे कि आप कहें तो मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान पहाड़ों इस को मिला कौम को खत्म कर दूं, तबाह कर दूं। मगर आपको बेचारगी इस चीज की, आपके ये शॉर्ट ऑफ आइडियाज ही वर्क कि मैं किस तरह से लोगों को अल्लाह की बात समझाऊं। जी। अच्छा, अगली आयत, अगले स्लाइड पे आइएगा। इससे आगे अरहमर राहिमीन तो हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ, ये हम जो है हम फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, और फिर हमें जी गिल्ट होता है। हम कभी अल्लाह से गिला करते हैं और फिर हमें गिल्ट होता है, और अक्सर हमारे मौलवी हज़रात, हमारे घर के बुजुर्ग डांटते डपटते हैं, तुमने नाशुक्री की, तुमने अल्लाह का। तो दिस इज जस्ट नेचुरल। वो जब हम हम कुछ काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे, चाहे इम्तिहान में पास नहीं हो पा रहे, या किसी के बच्चे की शादी नहीं चल रही है, कुछ और, उस पे हम लोग अपना ये एक्सप्रेशन देते हैं कि अल्लाह भी नाराज है। तो वो नबी करीम ने भी वही एग्जैक्टली किया है, जो कि शायद बहुत नेचुरल चीज यहाँ कंफर्म कर रही है हमें कि इट इज नेचुरल टू बी फ्रस्ट्रेटेड। और अल्लाह के से ये कहना कि अल्लाह, अगर
तू मुझसे नाराज नहीं है तो आई एम फाइन। बस मुझे इतना ही कंफर्म करना है, ये मेरा इम्तिहान है, मेरे मुश्किल आई है मेरे पे, ये ठीक है, मगर अगर ये मेरे पे, अगर तू मुझसे नाराज है तो मेरे पास कल एक वो पेशेंट आए थे मेरे, आप लोगों को शायद इल्म होगा, मैं यहाँ पे एक वो हमारे पेशेंट के साथ, एक नहीं अब तो 3 फैमिलीज है, उनके साथ कुछ खाने वगैरह बनवा के लोगों को भिजवाने का बंदोबस्त करता है, यानी कि दे मेक मनी आउट ऑफ इट। तो उनमें से एक की बेगम को, यानी कि जो मेन कुक थी, उसको रीनल फेलियर डायग्नोज हो गया। आई मीन शी इज इम्पेंडिंग डायलिसिस, शी माइट गो टू डायलिसिस टुमारो और नेक्स्ट वीक और समथिंग लाइक दिस। तो वो कल मेरे पास आए भी थे, तो यही कहती कि जी साड़ी किस्मत बड़ी माड़ी है। तो मैं ये वो मुश्किल है लाइल्मी में तुम्हारे हमारे लिए तो, लाइल्मी में हमारे मुंह से निकलता है। देखें, अल्लाह ने सबर और शुक्र, ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें खैर ही खैर है। अगर इंसान को कोई तकलीफ आती है हाँ और वो उस पर सबर करता है और उस अल्लाह के आगे सबमिट कर देता है, और ये जुमला जो है ना, यकीन करें, ये मैं कहता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़ के। ये हाँ इंसान को अगर ये चीज, अगर इंसान, ये तवक्कल है, इसको कहते हैं तवक्कल। हम लोगों को तवक्कल का लफ्ज क्या अगर हमने प्यारी समझना बात है है, यार। हाँ अगर हमें तवक्कल का लफ्ज समझना है ना, तो हमें ये अगर हमें ये, आई एम सॉरी, यही से समझ आएगा बिल्कुल। तो बेसिकली ये हम, अगर हमें समझ आ जाए ना कि अगर हम हर दुनिया के मामलात को इस तरह से ले लें कि या अल्लाह अगर नाराज नहीं है ना, तो फिर कोई मसला नहीं, फिर मैं तेरे आगे हाँ सबमिट कर रहा हूँ, मैं तेरा शुक्र कर रहा हूँ। तो सबर की हालत में भी इंसान खैर में है और शुक्र की हालत में भी इंसान खैर में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये समझ बहुत देर से आती है। और मैं ये प्रॉब्ली आपके ग्रुप के बड़े लोगों में से सीनियर, उम्र में सीनियर हूँ, इसलिए मैं अपनी बकवास भी कर लेता हूँ, मगर हमारा नहीं, कल्चरली आपने सही पॉइंट आउट किया था कि पीपल डोंट स्पीक फॉर द फियर कि आप उनसे कुछ गलत बोलेंगे और पकड़े जाएंगे। तो सबको चाहिए इसमें अपना अपना जो है ना इनपुट दिखा करें, पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आप बात करेंगे तब भी वो एहसास रहेगा आपकी मौजूदगी का। सर वो असल में नहीं दे इन्नमल तो अमाल बिन्नियात, इंसान को अल्लाह से नियतों के जो भेद होते हैं वो अल्लाह जानते हैं। तो हमें अपनी अपनी नियत साफ रखनी चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये एक दो आयतें रह गई, ये एक दो इसके रह गई, ये जल्दी से हम खत्म कर लें सर मैं एक मिनट बस। सर ये यहाँ तक आया था ना कि हमने कहा था कि हम अल्लाह के चेहरे के नूर से हम पनाह में हम आ रहे हैं, जो कि क्या करता है, अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। वसलुहा अलैहि अमरु दुनिया वल आखिरा, और दुनिया और आखिरत के तमाम मामला दुरुस्त हुए। कि ये नूर क्या है, सलुहा, सलाह हो गई, दुरुस्तगी हो गई, अलैहि उसकी तरफ से, ठीक है, अला अलैहि उसके साथ या उसकी तरफ से, और अमरु दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत के सारे मामलात जो है ना उस नूर से, ये किसकी बात हो रही है, उस नूर की बात हो रही है, उसकी पनाह मांग रहे हैं। और वो नूर क्या है, जिससे जो अंधेरे जो हैं वो रोशनी में बदल गए, तारीखी रोशन हो गई, और दुनिया और आखिरत के सारे मामलात जो है ना वो करेक्ट हो गए, स्ट्रेट हो गए, सही हो गए। ठीक है, अमर मामलात को कहेंगे, दुनिया आखिरत हो गया अलैहि। ठीक है, अच्छा, मिन मिन आई यंजिला भी गदबुका, कि और आगे किससे भी वही पनाह, वही उसी जुमले की कंटिन्यूटी है कि मैं इससे भी पनाह मांगता हूँ कि तेरा गजब मुझ पे नाजिल हो। ठीक है, कि आई आई यंजिला बी गज़बुका, ये बी है, बी मेरे साथ, गज़बुका तेरा गजब, ये गज़बुका के अंदर गज़ा और गजब और का है, ये तेरा गजब किस पे आए, मेरे पर नाजिल हो। ठीक है, इसके आगे क्या है, औ यहिल्ला अला सखतुक, ठीक है, तेरा उताब मुझ पर वारिद हो। ठीक है, लकल उतबा हत्ता तरदा, तेरी रजा, या हत्ता के कह रहे हैं कि लकल उतबा में, यहाँ तक के ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूँ जब तक तू मेरे से राजी ना हो जाए। और यहिल्ला अला सखतुक का लकल उतबा हत्ता तरदा, ये काफी मुश्किल अल्फाज हैं, जो इसलिए यहाँ पर शायद मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से ना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। लेकिन ये बेसिकली यानी कि हम जो है, मैं तेरे नूर में आ रहा हूँ, तेरे चेहरे के नूर में आ रहा हूँ कि जब तक तू राजी ना हो जाए। ठीक है, जब ऐसा ना हो कि मेरे पर तेरा गजब नाजिल हो जाए। ये पिछली आयतों के साथ हमें जोड़ के पढ़ना पड़ेगा कि हम क्या कह रहे हैं, कि ऐसे अल्लाह के नूर, अल्लाह के चेहरे के नूर को की हम पनाह मांग रहे हैं कि जिससे अंधेरे छुट जाएं, अंधेरे जो हैं वो रोशनी में बदल जाएं, और दुनिया और आखिरत के सारे अमल ठीक हो जाएं। ठीक है, और उसके ये ना कि ये कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो।
ٹھیک ہے، اور تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو، اور تیری رضا جو ہے مطلوب ہے، لکل اتبا، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، حتیٰ اس وقت تک، تردا، جب تک تو راضی نہ ہو جائے، تردا، یہ دیکھے تا اس کے اندر پھر آ رہا ہے، تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو راضی ہو جائے مجھ سے. تو ولا حول ولا قوت الا بک، دیکھیے یہ تو تمام جو طاقتیں ہیں، تمام جو زور ہے، زور حول کو کہتے ہیں اور قوت طاقت کو کہتے ہیں، الا بکا، تیرے بغیر، ولا حول ولا قوت الا بکا. تو یہ دعا ہے جی، یہ اللہ ہم سب کو اس سوچ اور اس کے ساتھ ہمیں کرے. یہ میں دوبارہ شیئر کر دوں گا. یہ ڈاکٹر فرحت کی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اس کو بہت اچھے، بلکہ کیونکہ وہ ریفرنس ظاہر بات ہے میں اس کا میں نہیں نوٹ کر سکا ہوں سارے، لیکن آپ پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دونوں یہاں سے سنیں. اس کے بعد انہوں نے ساری ریفرنسز کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب کس طریقے سے دیا ہے. قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے ریفرنسز کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے بہت اچھے طریقے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ یہ دونوں ضرور سنیں، اور انشاءاللہ جو ہے زندگی بخیر ہم اگلے جمعے کو پھر شامل ہوں گے. اور تھوڑا تھوڑا دیکھیں، یہ گرامر اور دعائیں اور قرآن کا پیغام اور یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ ہم معاف کرے ہم سب کو اور صحیح رستہ دکھائے. اور انما الاعمال بالنیات. تو میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے، اور یہ ہے کہ اس پیغام کو سمجھیں، اور قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ نہیں. یہ میرا میسج پھر میں بار بار ایک ہی بات پہ ریپیٹ کروں گا کہ ترجمہ جو ہے نا وہ کبھی بھی لینگویج کا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر. اچھا، اگلے 2 جمعے شاید یہ ایکٹیویٹی نہ ہو سکے کیونکہ میں کچھ تھوڑی سی مصروفیت ہے. میں انشاءاللہ کچھ شارٹ ویڈیوز میں ضرور بھیجتا رہوں گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ کوشش، اچھا 1 منٹ پلیز، میں ایک چیز صرف آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ یہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے یہ، کیونکہ یہاں سے میرا رستہ یہ سٹارٹ ہوا تھا. یہ عامر سہیل صاحب کا یہ 2018 انہوں نے بعد میں بھی کیا ہے یہ. تو یہ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ سننا شروع کریں. یہ 40 لیکچرز کا سیٹ ہے. شروع کے آسان ہے اور آپ لوگ آہستہ کر لیں گے، آخر میں جا کے تھوڑی سی کمپلیکیشنز اور مشکل آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ شروع کی چیزوں کو ہی اچھی طریقے سے ہضم کرنا شروع کریں، اور پریپوزیشنز اور اس کے بعد جو روٹ ورڈز ہیں، جو روٹ ورڈ میں آج کرنا چاہ رہا تھا لیکن دیر ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر ہم آگے دوبارہ سے کریں گے. تو انشاءاللہ اوکے جی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور انشاءاللہ یہ لنک میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے. اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.